ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مسائل بہت زیادہ ہیں اور مراحل بھی بہت زیادہ ہے. کچھ پریشانیاں حکومتوں کو بھی درپیش ہیں جو ان کی بعض ناکردنیوں کے نتیجے میں ان کو بھگتنی پڑ رہی ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو علماء اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں، وہ ان مسائل کو جیت رہے ہیں. مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ وہ افغانستان کے جہاد کا ہے، کیونکہ نام تو افغانستان کا ہے لیکن حقیقت میں اسلام کا جہاد ہے. حقیقت میں ایک چھوٹا سا کمزور مسکین اور عاجز ملک تھا جس کو ایک بہت بڑا طاقتور لاؤ لشکر اور چہل پہل کے ساتھ آ کر پیٹ رہا ہے، لیکن حقیقت میں پورے اسلام پر حملے کی مشق کی جا رہی ہے کہ اگر ہم پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں گے تو اس کا یہی طریقہ کرنا ہوگا. وہ ایک کہاوت ہے، لوگوں نے مثال دی ہے کہ ایک نہر کے کنارے بکری پانی پی رہی تھی اور اس سے کافی اوپر ایک بھیڑیا بھی پانی پی رہا تھا. بھیڑیے نے پانی میں جو دیکھا کہ بکری آئی ہے اور یہ پانی پی رہی ہے، اب اس کو پکڑنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، تو اس نے بکری کو کہا کہ دیکھو تم یہ پانی پی رہی ہو جو میں بھی پیتا ہوں اور اس سے پانی گدلا ہو گیا، میرے پانی میں مٹی آ گئی ہے. اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مٹی تو وہاں جاتی ہے جہاں پانی بہہ رہا ہو، تو اوپر پی رہا ہے اور بکری کافی نیچے ہے، تو آپ کے منہ کا ریلا اور گند وہ بکری کی طرف جا سکتا ہے، اس کا کیا اثر آئے گا. لیکن چونکہ وہ بھیڑیا تھا اور اس کے دانت بہت تیز تھے اور ظاہری طاقت اس کی بکری سے زیادہ تھی، وہ اپنے اس غرور اور تکبر پر فخرا تھا. یہی ظالم اور مفسدین کا طریقہ ہوتا ہے.
نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے نہ کوئی سبب. اصل جو وجہ ہے اور سبب ہے عداوت کا، وہ وہاں کے مسلمانوں کی اسلام پسندی اور دین کے عنوان سے مثالی غیرت اور مومنانہ اور مردانوار قربانیوں کا ایک تسلسل جو اللہ نے نصیب فرمایا ہے. ہمارے یہاں کے شاہ افسروں نے اپنے خیال سے اپنا ملک اور یہاں کی توانائی محفوظ کی، کیونکہ ملک اور توانائی وہ امریکہ کی گرفت میں رہتے ہیں. اگر وہ ناراض ہو تو ملک کو بھی خطرہ ہے اور توانائی بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن انہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ یہ ظالم اور مفسد کو کتنی دیر تک راضی رکھے. ظالم کی تو عادت ہی ظلم کی ہے اور مفسد کی عادت ہی فساد کرنے کی ہے. ایک عادل اور ایک رحم دل جب اس کے پاس طاقت پوری نہ ہو وہ دیر تک ظالم کو راضی نہیں رکھ سکتا ہے. طاقتوں کا ایک عظیم سرچشمہ اللہ تعالی کی ذات بزرگ و برتر، اسے پہچاننا اور اس کو متوجہ کرنا وہ بہت ضروری ہے. لوگ دنیا کا نظام جس طرح چلاتے ہیں یا چاہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ ہے اور دنیا ہے، یہ ہے اور امریکہ کے لاؤ لشکر ہے. یہ نہیں جانتے کہ ایک طاقت اور بلکہ طاقت کا سرچشمہ ان القوت للہ جمیعا، حق تعالی کی ذات اور اس کی بے پناہ لشکر، وما یعلم جنود ربک الا هو. اور اس کو لشکروں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک ہی جبریل سے قوم لوط کی صدوم اور عمورہ کی بستیاں اٹھوائی اور قرآن کہتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کا نچلا حصہ اوپر کیا اور پھر زمین پر دہ مارا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا سُوءًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ. ایسے پتھروں کی بارش برسائی کہ ہر پتھر پر ہر کافر کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے لیے اسپیشل تیار کیا گیا ہے. ہمارے حکمرانوں پر بہت تعجب ہے کہ چند دنوں کے مہمان جس طرح سابقہ حکومت جو جیسی بھی تھی لیکن ایک منتخب حکومت تھی اور اس کو ظاہری ترجیح حاصل تھی، اسے چند لمحوں میں تہ و بالا کیا. اس سے پہلے حکومتیں کس طرح آنن فانن گئی، اس سے پہلے کیسے گئی. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپر پاور جنرل ضیاء الحق 11 سال بعد ہوا میں بکھر گیا. قیمتی جرنیلوں سمیت بیش بہا فوجی سرمایہ ساتھ تھا، اور اس سے پہلے مضبوط کرسی والا پاکستان کا فاشی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت اور قوت سمجھتا تھا، وہ بھی تختہ دار پر لٹک گیا. اور اس سے پہلے شرابی اور کبابی ایک ناکارہ اور نالائق عبوری صدر پاکستان کا، وہ کس خباثت سے ہٹایا گیا. اور اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل کہلایا، جس نے کچھ ظاہری ترقی بھی ملک کو دی، جس کی یادگاریں سب سے زیادہ موجود ہے، وہ بھی ٹھہر نہ سکا. اور یہ ایک تاریخ ہے. ہر کے آمد عمارتی نوسا، رفت منزل بدی گری پردہ. جس نے یہاں قدم رکھا اس نے ایک عمارت کھڑی کرنا چاہا، فسادات کی، شیطانی کی. جب جانے لگا تو ایک اور کے حوالے کیا. دیگر پختہ ہم چنے ہوا سے، وہ پہلے سے بھی سرگرم اور ناکارہ ثابت ہوا.
وہی عمارت بسر میں برد کسے، اس کو کوئی پورا نہیں کر سکا، ادھورا ہے، ادھورا رہے۔ تعجب ہے کہ ایک مسلمان ملک، مسلم قوم، اسلامی رشتہ پاکستان کے پالے پوسے، ان کی نشو و نما، تربیت سب پاکستان نے کی، ان کو چند ڈالروں کے بدلے بیچا اور سودا کیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے حق چھوڑ کے باطل لے لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت فیل ہے، ملے گا کچھ نہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ایسے ہی ناکام رہے، ذلیل و خوار ہو۔ وہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، اچانک ایک سانپ آیا اور چلتے چلتے اس آدمی پہ چڑھ گیا اور دوسری طرف اتر کے چلا گیا۔ یہ شخص جب بیدار ہوا تو بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ کہا خیریت کہاں ہے، ادھر سے سانپ آیا اور ادھر سے جاتے ہوئے میرے پیٹ سے گزر گیا۔ کہا کاٹا؟ سانپ نے ڈسا؟ کہا نہیں ڈسا نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں روتے ہیں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ سانپ نے راستہ بنا لیا، وہ مجھ سے گزر سکتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل بات ہے، کیا آپ نے راستہ دے دیا ان کو اور ان کے تحت مشق آپ بنے اور ساری قوم اور سارے مسلمانوں کو بنایا۔ مسلمانوں نے بجا طور پر ناراضگی کا اظہار کیا، جس قدر غم و غصہ ظاہر کرنا چاہیے تھا اتنا اس سے زیادہ ظاہر کیا، کیونکہ مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے وہ سچائی کا رشتہ ہے۔ مسلمان خود جتنا بھی گناہگار ہو، لیکن حقیقت ہے کہ جب اسلام پر تکلیف آتی ہے اور مسلمانوں کو صدمہ پہنچتا ہے تو ان کا خون گرم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک نوجوان آیا چند دن پہلے سامان لپیٹ کر اور مجھے ایک خط دے دیا کہ میرے جانے کے بعد آپ یہ خط پڑھ۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ شرط ٹھیک نہیں ہے، آپ کے سامنے میں پڑھ لیتا ہوں، ممکن ہے میرے کوئی لائق خدمت ہو وہ کر لوں۔ تو اس خط میں اس نے میرا نام یہ لکھا تھا کہ میں افغانستان جہاد کے سلسلے میں جا رہا ہوں، میں ماں باپ کا اکیلا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ بہت رو رہے ہیں اور بہت خفا ہے، لیکن میں نے مشکلوں سے راضی کر کے اجازت لے لی۔ اب اگر میں خیریت سے آیا تو بہت اچھا، اور اگر میں مر گیا وہاں شہید ہوا تو آپ جمعے میں میرے لیے اعلان کر لے دعا کا، کیونکہ غائبانہ جنازہ تو جائز نہیں ہے، یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ یہاں نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر خدا کو منظور ہو کہ میری لاش بھی یہاں آ گئی تو جنازہ آپ نے پڑھنا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو جب یہ پتا ہو کہ مجھے ایک چاقو لگنے والا ہے تو وہ تو وہاں قدم نہیں رکھتا۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ مجھے ایک گولی لگنے والی ہے تو وہ وہاں کیوں جائے؟ اور جہاد تو اس منہج پر پہنچ چکا ہے کہ اموات ہو رہی ہے، شہداء ہو رہا ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی صداقت، بین معجزات، 15 سال گزرنے کے بعد بھی امت کا مزاج وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے تشریف لے گئے۔ ایک معصوم بچہ 19-20 سال کا جس نے زندگی کے بہت کم بہاریں دیکھی، میں نے اسے تسلی دی۔ اس کو تسلی کی ضرورت نہیں تھی، اس کا عزم مجھ سے بڑھ کر تھا۔ میں نے کہا کہ آپ بخیریت رہیں گے اور آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ سے افغانستان میں فتح ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا کہ ایسے سینکڑوں میدان اللہ آپ سے جتوائے گا۔ اصل جو مرحلہ ہے وہ تو آپ کی قربانی کا ہے،
جس عزم اور ارادے کے ساتھ آپ تیار ہو چکے ہیں، یہ ہماری فتح اور جیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں، ہماری بیویوں میں، بہنوں میں پورا سیٹ کو سونے کے جو اس سے ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کو زیورات سے انتہائی محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی، یہی تو ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو بیٹے بھی جہاد میں جا رہے ہیں اور مال بھی بھیجا جا رہا ہے اپنی خوشی سے۔ یہ ترغیب اور یہ دلوں کو مسخر کرنے والا کون ہے سوائے اللہ تعالیٰ ہے؟ جبکہ طالبان کی طرف سے کوئی اپیل نہ لوگوں کے آنے کی اور نہ مال دینے کی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ایک فکر کی بات یہ ہے، دو باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک خاص طبقہ ہے جن کے دل اس موقع پر بھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے، اور ان کے مفادات بالکل سامنے آ گئے۔ دنیا کے چند دن اور چند روزہ اغراض۔ ایک تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ جہاد کے مقابلے میں اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایسا طبقہ بھی ہے جو مسلمان کہلاتا ہے۔ اس دوسری بات جو بہت زیادہ فکر کی ہے وہ یہ کہ حکمران اپنے مذہب سے آزاد ہے۔ جہاد ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، جہاد کی حیثیت ہمارے ہاں جہاد کے موقع پر نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج سے بڑھ کر ہے۔ میں ببانگ دول آیات و احادیث کی روشنی میں کہتا ہوں، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ جب جہاد کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں رہے، حضرت نے وہاں کی نمازیں، وہاں کے جمعے سب چھوڑ دیے اور دشت و بیابان، صحرا اور پہاڑوں، جنگلوں کے راستے آپ نے اختیار کیے۔ جہاد کا موقع جب آیا، آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو پیش کیا، اور جب وہ احد میں شہید ہوئے، اور اس حال میں کہ مشرکین نے ان کے کان کاٹے، آنکھیں نکالی، ناک کاٹی، بالکل اعضائے جسم کاٹ دیے، آپ نے جب ان کو دیکھا جس حال میں وہ لائے گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ام ہانی کی ناقابل برداشت ہونے کا خوف نہ ہوتا، ام ہانی ان کی بہن تھی اور حضرت کی پھوپھی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ میں حمزہ کی لاش کو میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھا جاتے، اور جب قیامت کے دن میزان عدل کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ایک بہت قیمتی چچا کو کٹوا کے آیا ہوں۔ تو اس سے تو ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جہاد کے راستے میں جس قدر مجاہدین کو صدمے پہنچے اور قربانی جس قدر بھیانک ہو، اتنا ہی قیامت کے دن فخر کا موقع ہو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ شہید کون ہوگا، تو لکھا ہے کہ جہاد کے موقع پر اگر ویسے کوئی مر گیا، ہارٹ فیل ہوا اور اس پر کوئی نشان نہیں ہے زخم کا، تو حکمن شہید نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کے ساتھ شہداء جیسے برتاؤ نہیں ہوگا، کپڑے اتارے جائیں گے، نہلایا جائے گا، سب کچھ ہوگا، شہادت کے تو آثار ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ کل پاکستان کے مسلمان پریشان ہیں،
سب سے بڑا طبقہ علماء کرام کا ہے جو انبیاء کے جانشین اور وارثین ہیں، وہ سب متفق ہیں۔ ہمیشہ تو یہ کہتے تھے کہ علماء میں اختلاف ہے، اس میں تو دیوبندی، بریلوی، مودودی، تمام علماء ایک آواز ہو کر کے افغانستان کے مسلمانوں کے لیے فکر مند ہے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کے لڑنے کو جہاد اور اللہ کی رضا کا عظیم سبب سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اختلاف کا نام دے کر کے بھی یہ حکومتوں کی پالیسی کا ایک نتیجہ ہے، ورنہ ترخم سے لے کر کراچی تک علماء اور مسلمان طالبان کے حق میں فکر مند ہے۔ شمال کے حق میں کوئی مسلمان دیکھا گیا جس نے وعدہ پار کیا ہو کہ میں جا رہا ہوں ان سے لڑنے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ ان کا قبلہ و کعبہ امریکہ اور فرانس ہے، وہ اسلامی روایات سے ہٹ اور کٹ چکے ہیں۔ ایک تنظیم ہے اور ایک طبقہ ہے جن کے لیے پورا عالم اسلام آنسو بہا رہا ہے۔ آج میں نے صبح خبریں سنی کہ سعودی عرب کے اندر جہاں حکومت کے منشا کے خلاف پرندہ پر نہیں ہلا سکتا تھا، وہاں کے نوجوان افغانستان کے اسلامی جہاد اور شیخ اسامہ اور مولانا عمر حفظہم اللہ ان کی قیادت میں شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بیتاب ہے، اور ان کی ایک عظیم تعداد ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ سعودی عرب نے خصوصی فورس روڈوں پر، بازاروں پر، مسجدوں میں مقرر کی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی سرکوبی کریں، ان کو نہ جانے دیں۔ جس ملک کی نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی مثالی نشر و اشاعت ہے، اور سچ بات یہ کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں ہے جو غیرت کے ساتھ ان کا ساتھ دے۔ صرف ایک ذات ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور پورا نظام چلانے والا، اللہ بزرگ و برتر، اور وہی ان کا سہارا ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں بھی اور برطانیہ کے مقابلے میں بھی اور دیگر شیاطین کے مقابلے میں بھی۔ اس جذبے کو سرد کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں، حکومت کے پاس کوئی قانون اور قانون کا ایسا نقطہ نہیں جو مسلمانوں کو اپنے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلامی جہاد میں حصہ ڈالنے سے ان کو روک سکے۔ ایسے کوئی چیز حکومت کے ساتھ نہیں۔ سچی بات یہ کہ ملک بھر میں کوئی دانشور، کوئی قابل فرد، کوئی لائق اعتبار شخصیت بھی نہیں ہے جس نے حکومت کے موقف کی تائید کی ہے، اور حکومت 100% غلطی پر۔ اس نے صرف افغانستان کے اسلامی جہاد کے اوپر سودا بازی نہیں بلکہ کشمیر کے کاس کو بھی بیچا ہے، اور کشمیر کے جہد مسلسل 52 سالہ قربانیوں کو بھی اپنے نرخ نامے میں شامل کیا ہے، اور اس کو بھی کوڑیوں کے دام بیچنے کا ارادہ کیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے بھارت کیوں اس قدر سرگرم نہیں تھا کشمیر میں؟ اس نے دیکھا کہ افغانستان جیسے اسلامی ملک کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ برتاؤ ہے تو کشمیر میں ان کو کیا حق ہے؟ یہ تو کم از کم ظاہری ہندوستان کا حصہ ہے، اگرچہ کشمیریوں کے دل، ان کی آنکھیں، ان کے آنسو، ان کی قربانیاں، ان کی نسل و نسب اول سے اخیر تک مسلمانوں اور پاکستان کے حق میں، لیکن ان کو کیا مداوا دیا گیا؟ وہاں سے بھی تو روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں، اور نہتے مسلمان، ان کے گھر، وہاں کی خواتین اور بچے، وہاں کی مساجد اور مدرسے، وہاں کے جہادی کیمپ، وہاں کے نہتے اور معصوم مسلمان طرح طرح سے پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی پریشانی ہے۔
اگر اسلامی فکر کے ساتھ آپ تھوڑی دیر سوچیں تو آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ حکومت کس چیز کی ہوتی ہے اور کن کے لیے ہوتی ہے، پہلے تو یہ پتہ کیا جائے حکومتوں کا کام کیا ہے، حکومت ہوتی کس کی ہے؟ ملک کے عوام ان کی ایک مشترکہ قیادت جو پورے ملک کی نگرانی اور رہنمائی کرے اس کو حکومت کہتے ہیں۔ تو ملک کے خلاف اور مذہب کے خلاف اور دین کے خلاف اقدامات کرنے کے بعد حکومت کی موجودہ حکومتی حیثیت وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب تو جیسے ایک باغی اور سرکش کہیں مسلط ہو جائے اور وہ اپنی بغاوت اور سرکشی کے زور پر چند روز تک، زیادہ نہیں چند دنوں تک ظلم کی رات مختصر ہوتی ہے، عدل کا نظام منور و معطل ہوتا ہے۔ کسی ایک ظالم کو بھی ہم نے زیادہ دنوں تک چہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ سکندر مرزا کہتا تھا کہ میں مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر کے کیماڑی کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، تحریری الفاظ ہیں اس کے۔ تو ایوب خان نے 2-3 کیپٹنوں کی موجودگی میں 2 چانٹے لگا کر یہاں کراچی کے ایک بنگلے میں آدھی رات کے بعد اس سے دستخط لے لیے، اور صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو وہ ایک غیر ملکی جہاز میں بٹھایا گیا اور یہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ وہ علماء کو چاندی کی کشتی میں نہیں بٹھا سکا، اس کو خود لکڑیوں کے جہاز میں یہاں سے جانا پڑا ہے، اور کوئی ملک اس کو جگہ نہیں دیتا تھا۔ جو آیا اور اس نے اسلام کے ساتھ سینگ لڑایا، اللہ رب العالمین نے اس کا سر تن سے جدا فرمایا ہے۔ تو یہ عبرت ہے، سبق ہے عقل مندوں کے لیے۔ میری یادداشت میں ختم نبوت کے مسئلے کے بعد کسی مسئلے پر مسلمانوں کا اس قدر دلی اور عالمگیر اتفاق میں نے نہیں دیکھا جو افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کا ہے۔ مثالی اتفاق و تعاون ہے، لیکن میری یادداشت میں کوئی حکومت اپنی قوم اور مذہب سے اس قدر آزاد میں نے نہیں دیکھی جیسے یہ موجودہ حکومت ہے۔ انہیں اپنے علماء کی دعاؤں کا اور ان کی ناراضگی کا احساس نہیں، عوامی جذبات کا، ان کے احتجاج، جلسے و جلوس کا کوئی احساس نہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں کہ ایک کونے سے لے کر کے آخر کونے تک جتنا واگا بن رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا، اس پورے واگے سے روزانہ ہزاروں مسلمان پار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس گندم بھی لپیٹا ہوا ہے، ان کے پاس آٹا بھی بندھا ہوا ہے، اور کندھے پر کلاشن کوف بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ وہاں جا کر کے طالبان حکومت اور پر ہم بوجھ نہ بنے، اپنی روٹی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا جذبہ اگر حکومت میں غیرت ہوتی اور یہ واقعی ملک کی نمائندہ حکومت ہوتی تو ایسے جذبات کشمیر کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ مسائل ہوتے ہیں، اہم بھی ہوتا ہے، اس سے کم اہم بھی ہوتا ہے، زیادہ پیش آنے والا، لیکن کشمیر کے مسئلے کی جہادی حیثیت کا انکار کر کے کوئی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کوئی بھی ایسا کرے۔ اور اس پر ہمارے افغانستان کے مسلمانوں کا بھی ہمارے ساتھ اتفاق ہے۔ میں نے افغانستان میں ایسے کیمپ دیکھے جس میں مجاہدین کی تربیت کشمیر کے لیے دی جا رہی ہے، خود میں وہاں تقریر کر چکا ہوں، ان معسکروں میں میرا بیان ہوا ہے، اور جب میں وہاں جا رہا تھا تو پہلے وہاں سے ایک آدمی آیا، اس نے مجھے کہا آپ کی آمد پر
یہاں کچھ فائرنگ ہوگی اور 1-2 توپ بھی چلیں گے کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. یہ علماء کی تشریف آوری پر مجاہدین کی خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے. اس لیے کشمیر اور افغانستان دونوں دائیں اور بائیں بازو ہے پاکستان اور یہاں کے مسلمانوں کی عزت اور احترام کے. اگر خداوند تعالی نے قریب میں طالبان حکومت کو اس ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرمائی اور ان کا موجودہ ڈھانچہ مضبوط اور قائم رہا تو یہ ممبر اور محراب اور آپ گواہ رہے کہ میں آپ کو یہ مجاہدین دکھاؤں گا کہ یہ کشمیر بڑی آسانی سے ہندوستان سے چھین کے دلا دیں گے پاکستان کو. وہ پاکستان سے بدلہ لینے والے نہیں، وہ تو یہاں کے بھائی ہیں. وہ ایک شخص سے تو بدلہ لے سکتے ہیں لیکن ملک کی روح اور ملک کا رخ ان کو معلوم ہے کہ وہ مسلمانوں کا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کے مسلمانوں سے کبھی بھی انتقام نہیں لے گی اور وہ ان کی طرح نالائق نہیں ہے. اور علماء تو سر کے تاج ہے، یہ عاجز اور فقیر ان کے پورے کمانڈ کو سمجھا سکتا ہے، بالکل پورے کمانڈ کو سمجھا سکتا ہے. وہاں تو ہر مسئلہ کتاب و سنت کا ہے. جس ملک اور جس مسئلے کی اہمیت سمجھانی ہو آیات و حدیث دکھا دے. وہ امیر المومنین اور کمانڈر ان چیف آپ کی ایسی اطاعت کریں گے جیسے غلام آقا کا کرتا ہو. کہتے ہیں مسئلہ یہی بتا دیا. افغانستان کے قاضی القضات سے میری ملاقات ہوئی کابل میں. میں نے ایک مسئلے پر ان کی توجہ دلائی. ان کا خیال نہیں تھا. جب انہوں نے تھوڑی سی ابتدا میں بے التفاتی کی کوشش کی تو میں نے سخت تنبیہ کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ قاضی القضات ہیں اور آپ متوجہ ہو کہ اس کو سن لیں. وہ متوجہ ہو گئے. جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی کوئی تعویل و توجیہ کر لیتے. مجھے کہا کہ 8,000 کے قریب قاضی، ان سب کو میں حکم جاری کر لوں یا سامنے پیش کر دوں کہ آپ انہیں نصیحت کریں. میں نے کہا آپ حکم نامہ جاری کریں. قاضی القضات آپ ہیں، میں تو مہمان آیا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہاں کے کسی لوئر کورٹ کے چھوٹے سے مجسٹریٹ کو آپ سمجھا سکتے ہیں بات؟ ان کے ہاں تو کسی کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا فرعون دنیا میں نہیں ہوگا. اور کسی مسئلے کو بھی سمجھنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور وہ ایسے نہیں، فرضی قاضی اور مفتی نہیں. میں قندار میں بیٹھا ہوا تھا ناشتے سے فارغ ہو کے تو وہاں کے گورنر نے مجھ سے کہا کہ 500 قضات اور مفتی آپ سے ملنے آ رہے ہیں. تو میں بیٹھ گیا چارپائی پہ. انہوں نے کہا اجازت ہے اندر آئے. میں نے کہا کہ بجائے ہی کہ 500 آدمی اندر آئے میں باہر آتا ہوں. میں باہر چلا گیا. صحن میں قالین بچھے ہوئے تھے، غالیچے اس پہ بیٹھ گئے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. اس طرح ایک لشکر تھا. میں نے سوچا کہ یہ جیسے کراچی میں رواج ہو گیا مفتی فلان مفتی فلان، ہر شخص کا مفتی لکھا جا رہا ہے. مفتی من المفت. کسی مفتی سے پوچھے گے کہ آپ کیسے مفتی ہوئے کہ میں مفتوں میں بن گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ ہمارا وہ رواج یہاں نہ پہنچاؤ. تو ان میں بالکل کمزور دبلا پتلا جس کی بظاہر داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا. میں نے کہا ما هو الفرق بین القاض والمفت؟ قاضی اور مفتی کا کیا فرق ہے شریعت میں؟ یہ قضاء اور افتاء کے اصول کا زرین روح ہے. سارے مسائل اس کے بعد ہوں گے. اس نے آنکھیں بند کر کے مجھے وہی سے کہا کہ المفتی هو المخبر والقاضی هو الملزم. مفتی کا کام صرف مسئلہ بتانا ہے، قاضی کا کام منوانا ہے. میری آنکھیں روشن ہو گئی. سبحان اللہ.
واقعی اس ملک میں اسلامی نظام چل سکتا ہے۔ یہی تو کامیابی تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو برداشت نہیں ہوا، اور وہ بہت دور سے دوڑتا دوڑتا آیا کہ بس 2-3 دن میں آگے پیچھے کر لوں گا اور بس ہماری کابل میں حکومت ہوگی، پھر پاکستان کو ٹانگ اڑا دوں گا کہ اب تم بھی سیدھا ہو جاؤ اور ان مولوی اور مدرسوں کو ختم کرو جو ہمارے خلاف ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی غضب کی توانائی اور خصوصی شوکت اور باطل کے مقابلے میں جمنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ امریکہ اپنا تکنک بھول گیا اور تمام سارے سہارے اس کے ٹوٹ چکے، سارے اتحادی تقریباً جواب دے چکے ہیں۔ اب صرف اپنا غرور و تکبر اور وہ شیطانی دماغ ہے جس کو مختلف طیاروں اور بموں کے ذریعے استعمال کر رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ پوری دنیا میں 47 یا 67 ایسے اوطان ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، اور وہ سب کے سب امریکہ کے غلام اور لونڈیا ہے، اور امریکہ ان کا آقا اور ابا جان ہے۔ اور امریکہ کسی کو دیتا کیا ہے؟ یہ بے ایمان اور بے غیرت امریکہ جو کہتا تھا کہ بیڑا لا رہا ہوں اور بنگلہ دیش بچا رہا ہوں، وہ بیڑا یہاں سے آیا اور یوں مڑ گیا، اور وہاں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کو بنگال بنا دیا۔ اس زخم کے خون کے قطرے ابھی تک ہمارے ملک کے ساحل اور حدود پر موجود ہے، جو ہمارا ایک ملک قتل ہو چکا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا ہے۔ نقشے سے مشرقی پاکستان مٹ چکا ہے اس نالائق اور اس ظالم اور مفسد کے غلط وعدوں پر اعتماد کر کے، اور 90,000 اسلامی فوج ایک ہندو جرنیل کے سامنے سربسجود ہو چکے ہیں۔ فوج کچھ نہیں کر سکتی جب تک کمانڈر ان چیف مسلمان نہ ہو، یہ یاد رکھیں۔ جب تک اس کا بڑا جرنیل اور امیر الجیش میں اسلام نہ ہو، خدا کی قسم 90,000 ایسی مسلح فوج طالبان کی ہوتی تو وہ آج امریکہ کا وائٹ ہاؤس چھین چکا ہوتا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس کا بدلہ وہ اسی طرح لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اس شکست پر بھی دلی صدمہ ہے، ہمیں اس شکست کا احساس ہے، اس لیے جب درد و غم کا داستان سناتے ہیں تو بے اختیار اس کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں جب ڈھاکہ اترا اور میں نے وہاں کے بورڈ دیکھے، وہاں کے شہر اور بازار کا رخ دیکھا بالکل جیسے کراچی، اور میں نے ایسے بورڈ دیکھے کہ پیچھے کی طرف اردو لکھی ہوئی ہے اور اس کو پلٹا کر کے سامنے بنگلہ لکھا ہوا ہے، اور وہ عجیب و غریب اسٹیشن جو ایوب خان نے بنایا، اور جامع مسجد بیت المکرم جو دنیا کے قابل دید عمارات میں سے ایک ہے، از نقش و نگارے در و دیوار شکستہ آثار پدی دست صنادید اجمرا، ہر نقش و نگار کو دیکھ کر کے دل سے درد نکلتا تھا کہ نالائق حکمران اور غلط افسروں کے ہاتھ یہ ملک اور اس کا سودا ہو چکا ہے۔ جہاں میں ٹھہرا تھا وہاں سے ایک جگہ تک بہت قریب کا راستہ تھا، لیکن وہ ہمارا میزبان مجھے ایک دور کے راستے سے ایسا گھما کے لے جاتا تھا، تو 2-3 دن رہ کر مجھے کچھ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو شارٹ راستہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ڈر سے ہم آپ کو یہاں سے نہیں لے جا رہے کہ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مسلمان مغربی پاکستان کی چھوٹی بچیاں 10-10, 15-15, 16-16 سال کی گلیوں میں کبھی ایک گھر میں جاتی تھی کہ ہمارے ماں باپ قتل ہو گئے ہم کو بچاؤ، اور کبھی دوسرے گھر میں جا کے ان کو دستک دیتی تھی کہ ہمیں بچاؤ، لڑکے ہم کو مارنے آ رہے ہیں،
تو اس شخص نے یہ کہہ کر کچھ دیر سکتے میں آ گیا. کہا کچھ دیر بعد جب میں یہاں سے گزرا تو ایک بچی یہاں پڑی تھی، دوسری وہاں پڑی تھی، اس کو گولیاں ماری گئی تھی. کہ بس اس واقعے سنانے سے ہم بچ رہے تھے کہ آپ کی مہمانی خراب ہو جائے گی بہت. واللہ العظیم مجھے یہ سن کر ایسا صدمہ ہوا ہے کہ پوری رات بخار رہا. اور ایسے کتنے واقعات ہیں. وہ زمانہ دور نہیں جنہوں نے وہ سارے حالات دیکھے ہیں اور سنے ہیں، وہ سب زندہ موجود ہیں. ان میں سے بہت کم مرے ہیں. امریکہ جیسے ظالم اور مفسد اور انسانیت اور اسلام کے دشمن پر بھی کوئی غیرتی مسلمان اعتماد کر سکتا ہے. یہ اعتماد نہیں، یہ چاپلوسی اور خدمت گزاری ہے جو کاسلیسی کے مترادف ہے. مسلمان قوم کو ہر مسئلے میں اپنے اسلام کو آگے رکھنا ہوتا ہے. اللہ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک ایسے شخص سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ، جس کا تعلق رافضی مذہب سے تھا. خود وہ شخص بذات خود نیک، خدا ترس، رحم دل اور عابد زاہد معلوم ہوتا تھا. جب وہ آ جاتا تھا تو بادشاہ اٹھ جاتا تھا اور تخت پر جگہ دیتا تھا کہ یہاں بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں. اورنگزیب خود عالم تھا بہت بڑا. عالم بہرحال عالم کا احترام کرتا ہے. جب کچھ مدت گزر گئی اس شخص کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اورنگزیب عالمگیر کو خط لکھا کہ آپ جمعے کے خطبے سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام نکالیں اور حضرت علی، حسن، حسین اور ائمہ اہل بیت ان کے نام ڈالے. یہ ملک کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا. بادشاہ نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر کے اٹھا کے رکھ دیا. علماء کو طلب کیا، بڑے بڑے قاضی اور مفتیوں کو، کہا کہ اس کا جواب لکھیں، اس خط کا جواب لکھیں. صدر المفتیین نے کہا کہ ہم جواب نہیں لکھیں گے. یہ ہمت بادشاہ سلامت کی حد سے زیادہ عقیدت سے پیدا ہوئی اور اس کا ملزم دنیا و آخرت میں بادشاہ سلامت. نر علماء غیرتی بادشاہ کے منہ پر یہ ہمت آپ نے دلائی. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. بادشاہ نے کہا بلاؤ اسے. نزہۃ الخواطر 12 جلدوں میں ہندوستان کی تاریخ آئی ہے، اس کی 8ویں جلد میں اورنگزیب کے حال میں لکھا ہے. اس کو بلایا گیا. جب وہ بیٹھ گئے تو بادشاہ نے خط پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں اہل سنت کا مذہب نافذ ہے. بادشاہ اور بادشاہ کی رعایا اہل سنت ہے اور اہل سنت کے مسلمانوں کے عقیدے میں ابو بکر کا درجہ پیغمبروں کے بعد ہے. صحابہ رسول اور اہل بیت کا کوئی فرد بھی ابو بکر عمر تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے آپ کا خط غلط ہے اور آپ واپس لے لیں. اور چونکہ آپ میرے محترم ہیں اس لیے سزا نہیں دیتا ہوں. اتنی سزا کافی ہے کہ آپ کا خط اور اس کا مضمون آپ کے سامنے رد کر لوں. محمود غزنوی نے جب ہندوستان فتح کیا اور سومنات کی بڑی پیچیدگی پیش آئی، لیکن بہرحال 17 حملوں کے بعد فتح ہو گیا، تو تھانسیر کا جو بت خانہ تھا وہ بھی سومنات کے مقابلے کا بت خانہ تھا. تو سلطان نے ارادہ کیا کہ اب تھانسیر کو ٹھیک کر دیا جائے. وہاں کے جو ہندو مہاراجا تھا اس نے بادشاہ کو سومنات کے موقع پر 100 ہاتھیوں کا ہدیہ اور 1000 فوج پیش کی تھی، جسے بادشاہ نے ہاتھی قبول کر کے ہندوؤں کو دور رکھا کہ یہ کب سومنات کے خلاف لڑے.
عقل مند آدمی تھا. اس نے بادشاہ کو خط لکھا کہ سومنات کے بعد تھانسیر ہندو عقیدے کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو مکے کے بعد مدینہ منورہ مسلمانوں کے ہاں رکھتا ہے. اس لیے آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اور یہ خاکسار آپ کا پہلے سے گرویدہ غلام ہے، امید ہے میری سفارش مان لیں. اس کا جواب جو سلطان نے لکھا ہے تاریخ فرشتہ میں سونے کی سیاہی سے لکھنے کا جواب ہے. بادشاہ نے 4 سطروں میں جواب لکھا ہے. پہلا لفظ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق کفار کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے. تیسرا جملہ لکھتے ہیں بتوں کو مسمار کرنا اور ہندوازم کو دنیا سے ختم کرنا یہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے بہت بڑے ثواب حاصل کرنے کا باعث ہے. بحیثیت ایک مسلمان فرمان روا کے میں آپ کے پورے خط کو مسترد کرتا ہوں، اور آج ہی میری فوج کو میرے حکم دے دیا ہے کہ وہ تانسیر پر حملہ کرے. لالچ اور دنیا کے اغراض تو ہمیشہ سامنے آئے ہیں. انسان جب اس زمین پر رہے گا تو زمینی چیزیں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں، مگر ایمان کی صلاحیت اور دین کا جذبہ اور غیرت ایک ایسا اقتدار ہے کہ جس کے سامنے کسی اور چیز کا کوئی وزن اور کوئی قیمت نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرماتے اس ایمان اور جذبے پر میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جنت الفردوس پیش کروں گا، بڑے سے بڑا انعام دوں گا. اسلام میں جو مقام علماء کا ہے، جو مقام اولیاء کا ہے، وہی مقام مجاہدین کا اور اسلامی ملوک اور سلاطین کا ہے جب وہ غیرت کے ساتھ کفر کے مقابلے میں ڈٹے. اور جن لوگوں نے نازک موقع پر اسلامی روایات کے خلاف کوئی رائے قائم کی، خواہ وہ کس قدر بھی وزنی ہو بظاہر، حقیقت میں وہ رائے، وہ فیصلہ، وہ منظر چوراہے پہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ بے وزن اور بے قیمت ثابت ہو چکا ہے. اس لیے در در ملک پھرنے کی نوبت آئی کہ کئی بھارتی حکمران میرے خلاف فضا کو ناسازگار نہ بنائے. جب آدمی معزز ہوتا ہے تو دنیا اس کے پاس آتی ہے. مولانا محمد عمر صاحب جگہ سے ہلے نا، پہاڑ سے زیادہ قیمتی انسان ہے. کافر سے ملاقات تو چھوڑو، جن مسلمانوں نے اب تک داڑھی نہیں رکھی، مولانا محمد عمر صاحب نے آج تک ان سے ملاقات نہیں کی. اس قدر تو اسلامی روایات کا عاشق ہے. وہ گورنر ملے، وزیر ملے، سفیر ملے، سب لوگ گورنر ہاؤس میں مہمان خانہ، ملاقات، دعوت، گاڑیاں، سب ہیلی کاپٹر. مولانا نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ وثاقت اور یہ عظمت قائم دائم رکھے، اور یہ وقتی پریشانی اور صدمے اللہ ہمیشہ کی فتح مبین میں تبدیل فرمائے. ہمارے مسلمانوں کے مسائل میں سے یہ ایک بہت ہی گمگیر مسئلہ پیدا ہوا ہے، جس کے لیے آپ اور ہم اور پورے عالم کے مسلمان بالخصوص پاکستان کے دعا گو ہیں. اپنے مقدور بھر جتنی لائق ہے اور شان ہے اتنا تعاون تو کوئی نہیں کر سکتا. تعاون تو یہ ہے کہ اس کے بعد ایک امریکی جہاز بھی وہاں سے پرواز نہ کرے اور ایک بم بھی وہاں نہ گرے، اور گرے تو اگلے دن اتنا ہی امریکہ پر گرے. لیکن ایسا غیرتی جرنیل اور ایسا غیرتی مسلمان حکمران تو اب تک دیکھنے میں نہیں آیا. اللہ آگے چل کر کے ایسے غیرتیوں کو اقتدار اعلیٰ عطا فرمائے. میں کبھی کبھی خطبوں میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ یہ اپنی ہستی قائم کریں.
اپنی ہستی قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب کے پاس بہت دولت ہے، لیکن حیثیت نہیں ہے تو چاپلوسی کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر اس دولت کو قرآن کریم کے بیان کے مطابق وقت کے مضبوط اسلحہ کے حصول پر صرف کیا جاتا تو ایک تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، وہ ساری طاقت حاصل کرو، بیش بہا گھوڑے کیوں نہ خریدنے پڑے، اور ساری طاقت و توانائی جس سے تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو ڈرا سکتے ہو، وہ طاقت نہیں۔ اس لیے جتنا نقصان امریکہ کے کسی جگہ جنگ میں ہوگا وہ سارا سعودی عرب کو دینا پڑے گا، اور ان کے چند نوجوانوں کو پکڑ کے بٹھائے بلا وجہ کے کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ تیار ہے انہوں نے اغوا کرایا تھا۔ اور یہ بڑا آسان، اس کے لیے اس کو کسی عدالت میں نہیں جانا ہے، کوئی ثبوت نہیں دینا ہے، بغیر ثبوت کے ایک کمزور عاجز اور مسلمان ملک کو زیر و زبر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلامی ہستی کا قیام کے بغیر مسلمان پورے عالم میں عزت کے دن نہیں دیکھ سکتے ہیں، تکلیفیں زیادہ اٹھائیں گے، پریشانی اب اسلام اور مسلمان ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن جس طرح میں نے بھیجا ہے اس طرح مجھے بچانا بھی ہے، اور قرآن بغیر مسلمانوں کے نہیں بچ سکتا۔ تو گویا قرآن والے مسلمان ہر دور اور ہر زمانے میں بے حفاظت رہے، پریشانی بڑھے گی، صدمات زیادہ ہوں گے، اور اگر کافر کو راضی کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تو پھر تو بڑا آسان تھا، اسلامی تبلیغ آپ ختم کر لیں، کسی کو یہ کہے ہی نہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں، کیونکہ یہودی اور نصرانی انہیں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو یہ یہود نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست مت سمجھو۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، اگر کسی نے ان کو اپنا سمجھا تو وہ بھی ان جیسے یہودی اور نصرانی بن جائے گا۔ ان جیسی آیات سے علماء کو خطرہ ہے کہ اس نازک موقع پر غلط حمایت کی وجہ سے ان لوگوں کا دین و ایمان سلب نہ ہو چکا ہو۔ اسلامی اقتدار کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے سیاسی مذہبی جماعتیں وہ بھی برسر پیکار ہیں، اور جس قدر ان میں توانائی ہے وہ سب بروئے کار لا رہی ہے، کوئی تنظیم کوئی جماعت پیچھے نہیں، سب آگے، لیکن اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے آواز دور تک مؤثر نہیں جاتی، اور جہاں اقتدار ہے وہاں ایمان نہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورۃ حج کی آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے نیچے لکھا ہے کہ قدیم زمانوں میں اسلامی تبلیغ اس لیے مضبوط تھی کہ یہ کام حکمران کرتے تھے۔ اسلامی تبلیغ کے لیے ایک تو علم چاہیے وہ علماء کے پاس ہے، اور ایک قوت چاہیے وہ حکمران کے پاس ہے۔ تو قدیم زمانے میں علم اور قوت دونوں حکمرانوں کے پاس تھی، تو تبلیغ شایع نشان طریقے سے ہوئی، اور پورے عرب و عجم منور و معطر ہو گئے۔ اب بٹوارا ہو گیا، جو اقتدار پر قابض ہے وہ علم تو چھوڑیے ایمان سے آزاد ہے، اور جن کے پاس علم ہے ان کے پاس مقدور توانائی رہی ہے، اس لیے گرانی اور پریشانی پیش آ رہی۔ تبلیغ حقیقت میں اسی کو کہتے ہیں، کفر کے یلغار کو روکنا اور کفر کی آواز کے مقابلے میں اسلامی پیغام دینا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ مسجد میں کھڑے ہو کر کے 6 نمبر سنانے کو نہیں کہتے ہیں، وہ تو ایک مشق ہے، جیسے ایک بچے سے آپ ترانہ پڑھواتے ہیں، پہاڑے پڑھواتے ہیں، اس سے کوئی حساب تھوڑا آتا ہے، حساب تو ایک اصول ہے، یہ اس کی ایک مشق ہے کہ جب
2 दूनी 4 وہ کہے گا تو پھر آگے بھی پہاڑے سیکھ لے گا۔ کچھ ہمارے سادے بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسی کو مقاصد سمجھا ہوا ہے، وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لے اور پورے اسلام ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ موجودہ دور اور زمانے میں وہ تبلیغ جس کی بنیاد مولانا الیاس صاحب، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا یوسف صاحب کاندیلوی اور شیخ الحدیث مولانا زکریا نے رکھی، اس تبلیغ کے اخلاق اتنے گر گئے کہ وہ اپنی دعا میں جہاد اور طالبان کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی تبلیغ ہے۔ کس طاقت سے آپ مرعوب ہیں؟ ہمیں تو کسی نے قتل نہیں کیا، اتنے علماء جیلوں میں ہیں، نظر بند ہیں، وہ نہیں ڈر رہے ہیں۔ ڈرنا مخلوق سے اور تبلیغ کرنا دونوں جمع نہیں ہوں گے۔ جو ڈر رہے ہیں وہ تبلیغ والے نہیں ہیں، اور جو ڈٹیں گے یہ تبلیغ والے ہیں۔ اپنے حلقوں میں 6 نمبروں کے ساتھ 1 نمبر کا اضافہ کر لو اور جہاد کا نمبر لگاؤ کہ موجودہ زمانے میں افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ تعاون کرنا یہ ایمان کا مقتضا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے مصداق بن جائے کہ ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا، ملائک کو کہا کہ اس شہر کو غرق کر لو۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے جس نے زمین کے اس کونے پر بھی مسلح بچایا ہے اور سرائی رکھی ہے، جب وہاں پہنچ جاتا ہے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور پھر جب اس کونے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے اور تازہ وضو کر لیتا ہے، اور اس کے پیشانی پر محراب بنا ہوا ہے، اتنے زیادہ سجدے کیے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدا اس عابد اور زاہد کے ہوتے ہوئے اس شہر کو برباد کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع یہیں سے کر لو، پہلے اس کو پلٹ دو کہ یہ سجدے تو کرتا ہے، وضو بہت کر رہا ہے، لیکن یہ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا اور اس کے پیشانی پر جو تک نہیں رینگتی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اندیشہ ہے، تبلیغ ہمارا کام ہے، دین اسلام کی ایک زبردست خدمت ہے، کہیں وہ متاثر نہ ہو جائے۔ بہت ممکن ہے ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں تبلیغی نوجوان جہاد میں جا رہے ہیں، مگر مجھے تو شکوہ ہے اس افسر انجم سے، یہ جو کبار اور بڑے متخلف ہیں ان کو بھی تحت شرع ہونا ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان بھی اس وقت اسلامی جہاد سے کنارہ کشی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت اس سے کنارہ کش ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگ اپنی دعاؤں میں، نوجوان اپنے جذبات کے ساتھ، علماء اور طلباء اپنے علوم اور توانائی کے ساتھ متوجہ رہیں اول اللہ کی طرف، کیونکہ نصرت اور طاقت کا سرچشمہ وہ اکیلا ہے، اس کی طاقت کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی جہاد کو حاصل ہے۔ پوری دنیا کی خبر رساں ایجنسی کا اس پر اتفاق ہے کہ امریکہ اپنے کل کے کل اہداف میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ 20 دن مکمل ہونے کے بعد ہو چکا ہے۔ یہ فتح مبین کے آثار ہے، لیکن ناحق اس سرزمین پر آب برسانا اور وہاں کے مسلمانوں کو تہ و بالا کرنا، وہاں کی آبادی کو ملبے کا ڈھیر بنانا، یہ حق ایک ظالم کو کس نے دیا ہے؟ دوسروں کو جمہوریت اور انسانی حقوق کا درس دینے والا کذاب و خونخوار اللہ رب العالمین اپنے خصوصی طاقت سے اس کو جلدی ملبے کا ڈھیر بنائے اور اس کے ایٹمی پلانٹس منجمد کر لے، ان کے اتحادیوں کو تس نس فرمائے اور ان کے تمام عزائم میں ان کو ناکام فرمائے، اور افغانستان کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، بوسنیا، الجزائر اور القدس کے مسلمانوں کو اللہ اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے محلے میں بھی ہمارے ندیم کے والد کا چند روز پہلے انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ کا بھی چند روز پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے
پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے تشریف لا رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں. انہوں نے پوچھا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی مطلق موحا کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے وحی فرمائی، اور رسول کا خاص قوم قبیلہ خاص علاقہ ہوتا ہے، اور کبھی رسول کے پاس صحیفہ اور کتاب بھی آتی ہے، کبھی انہیں احکام میں رد و بدل کی بھی اجازت ہوتی ہے، جبکہ نبی سابق پیغمبر کے پابند ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں وطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر، رمضان المبارک میں اس قسم کی کوئی نماز نہیں. رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ہے، اس کے بعد وطر ہے، وطروں کے بعد نہ رمضان میں اور نہ شعبان میں کوئی نفل نہیں. بینک میں جو تنخواہ اور دوسرا پیسہ جمع ہوتا ہے اس پر حکومت زکوٰۃ کی کٹوتی کرتی ہے، وہ کافی ہے، اور حکومت کی کٹوتی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ آپ کو خود ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ حکومت قطعاً غیر اسلامی ہے اور اسلام دشمن ہے. اس لیے اس کے کاٹنے سے وہ جنرزیہ یا مذلل ٹیکس تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے. 62-60 سال کا آدمی جہاد میں جا سکتے، واہ بھائی واہ. 63 سال پیغمبر نے جہاد فرمایا. بعض نمازی قاعدے میں تحیات میں شہادت کی انگلی نہیں اٹھاتے. کیا اس طرح انگلی نہ اٹھانے سے نماز نہیں؟ کوئی حرج نہیں. انگلی اٹھا کے اشارہ کرنا نفی پر یہ مستحب ہے، اگر نہ کرے کوئی حرج نہیں. اگر کوئی اعتقادی مشرک نہ ہو لیکن عملی شرک کرے تو ایسا شخص فاسق ہوگا. جی ہاں. کیا قرآن حفظ کرنے والی لڑکی ماہواری کے زمانے میں قرآن دیکھ کر قرآن کریم کپڑے سے پکڑ کے دیکھ سکتی ہے؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ یاد سے پڑھے اور پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت چھوڑ کے پڑھے، چند الفاظ پڑھے، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا ایام ماہواری میں منع ہے. بچے یا بچی کا عقیقہ بکرے یا بکری سے کرنا چاہیے، صرف بکرا نہیں، دونوں جائز ہے. جس طرح قربانی بکرا بکری دونوں سے ہو جاتی ہے، اس طرح عقیقہ بھی دونوں سے. حدیث قدسی کی کل تقریباً کتنی تعداد ہے؟ بہت ساری قسمیں ہیں. بعضوں نے 26 قسمیں بتائی، بعضوں نے 47 لکھی. داڑھی کاٹنا شرعاً حرام ہے، لیکن کئی آدمی ہیں جو کہ عادت کے مطابق داڑھی کو منہ میں لیتی ہے، تو دانتوں کے ذریعے سے داڑھی کو کاٹنا ہے. یہ نحوست کی علامت ہے، بدبختی کی نشانی ہے، بالوں کو دانتوں میں چبانا. میری بیٹی بیمار تھی، میں نے بہت منت مانی کہ صحتیاب ہونے پر 2 روزے رکھوں گی. وہ صحتیاب ہو گئی، میں نے روزے نہیں رکھے. شرم کرنا چاہیے، شرم اور حیا کی ضرورت ہے. آپ کو خود لکھ رہی ہے کہ میں نے روزے نہیں. کیوں روزے نہیں رکھے آپ نے نظر مانی، اس کا پورا کرنا واجب ہے. جب تک آپ نظر پورا نہیں کریں گی گناہگار ہوگی، سارے اوقات گناہ میں گزریں گے. آپ کو تو 2 کے بجائے 4 رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مراد پوری کی. قبر پر جا کر لوگ پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حرام اور بدعت ہے. یہ مشرکین بت پرستوں کے طریقے ہیں. میری بہن بمبئی میں ہے، ان لوگوں نے ایک قبر مقرر کی ہوئی ہے، اس میں تمام خاندان کے مرنے والوں کو دفناتے ہیں. کیا یہ مذہب سے نہیں غلط ہے؟ ایک قبر میں سب لوگوں کا جانا تو بہت بری بات ہے. زمین تنگ ہو گئی کیا؟ مولانا صاحب لائبہ نام کیسا ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. نگاہوں کو خصوصی حفاظت کے لیے کوئی عمل غیرت اور حیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اجنبیہ کو دیکھنا شیطان کا پہلا تیر ہے. عرض یہ کہ اسٹیٹ ایجنسی والے 2 دکان یا مکان دوسرے آدمی کو کرائے کے لیے دیتے ہیں اور وہ مالک مکان اور کرایہ دار سے کمیشن لیتے ہیں، چونکہ یہ معمول اور معلوم معاملہ ہے. جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے، ناجائز کام کا کمیشن ناجائز ہے. سسر اور ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. شادی شدہ لڑکی اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ بیٹا بیٹی، پوتا نواز ان کو نہیں. جہری نماز کو سرن پڑھنا یا سری نماز کو جہرن پڑھنا یہ خلاف واجب ہے، سے جسو کرنا پڑے گا، نہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. قیامت کے دن والد کے نام سے بلایا جائے گا، والدہ کے نام سے نہیں. بخاری شریف کتاب الاستئذان میں ہے باب ان الناس یدعون بآبائہم. یہ باب ہے کہ قیامت کے دن لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے.
یہ رد ہے اس جھوٹی روایت کا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے، یہ غلط اور جھوٹی روایت، محدثین کا فیصلہ ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہے۔ آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے، آتا رہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو آئینے کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا، ایسی صورت میں جو نماز آئینے سب درست ہے، آپ کا وہم شیطان کا وہم ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی کن آیتوں کو اول و آخر بھی آیا ہے، اور جمعے کے دن پوری سورۃ کہف تلاوت ہو جائے۔ آج کل رواج ہے کہ لیٹرین اور غسل خانے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، گزارش ہے کہ ایسا غسل خانے میں غسل کرنا جائز ہے، جائز تو ہے لیکن وسوسے کی بیماری ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کے شمالی علاقہ جات میں چترال میں آغا خانی مذہب کے لوگ ہیں، ان کا تعلق روافض سے کس فرقے سے ہے، اور اس کے متعلق کوئی کتاب آغا خانی مذہب کے نام سے کتاب لکھی گئی، یہی کتب خانے والے کہنے لگے دے دیں گے۔ ہیرا اور ہیرے کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لال و جواہرات پر اصلاً زکوٰۃ نہیں ہے، جب یہ تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ آئے گی۔ طلوع آفتاب کے 2 منٹ بعد نماز جائز ہے، یا پھر آپ بتائیں کتنی، کم از کم 10 منٹ انتظار کریں۔ فجر کی سنت کے بعد جماعت وقت ہو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ قضا پر لوگوں کو گواہ بنانا منع ہے۔ ایک شخص کی اولاد نہیں ہوتی، اس نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد بیٹا بیٹی دے تو میں اسے حافظ قرآن بتاؤں گا۔ اللہ نے اس کو شخص کو اولاد سے نوازا، بیٹا پیدا ہوا، اس کی عمر اب 6 سال، لیکن کمزوری دماغ اور بیماری کی وجہ سے وہ حفظ قرآن نہیں کر سکتا۔ اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال حفظ میں لگائے رکھے، ساری زندگی، پوری زندگی حفظ کرے ہو۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں، پھر جواب کیا دو گے؟ گزارش ہے کہ آپ سے سنا ہے کہ زلیخے کا نکاح رضی یوسف سے ہوا ہے، اور ایک شخص شیخ القرآن نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ شیخ القرآن صاحب قرآن سے ناواقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح بھی ہوا ہے اور زلیخا سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک لڑکے کا نام میشا ہے اور دوسرے لڑکے کا نام افراسیم ہے، اور حضرت کی ان سے بیٹی ہوئی ہے، اس کا نام رحمت ہے، اور وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے۔ وہ شیخ القرآن صاحب نہیں ہے، وہ جاہل القرآن ہے، غلط باتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی پر 8.5 لاکھ کا قرضہ ہے اور اس کے پاس 1.5 لاکھ نقد ہے، وہ زکوٰۃ کتنے؟ 1.5 لاکھ جو اس کے پاس نقد ہے، اس میں سے 8.5 لاکھ کا قرض ہے، 1.5 لاکھ نقد ہے، تو قرض زیادہ ہے اور نقدی کم ہے، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بدعت کی اقسام میں بدعت حسنہ ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ہمارے ٹریننگ کیمپوں میں رش کی وجہ سے میں لشکر طیبہ کے ساتھ جا سکتا ہوں، لشکر طیبہ کے ساتھ جہاد پر جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ غیر مقلدوں کی تحریک ہے۔ اگر ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے تو باقی نماز میں پہلی رکعت میں ثنا فاتحہ سورت، دوسری رکعت میں بھی سورت والی، اور تیسری رکعت بغیر سورت کے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پہلی رکعت میں بغیر سورت کے پڑھے، نہیں، جس ترتیب سے پڑھنا چاہیے اس طرح الٹا پلٹا نہ کرے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں حضرت نے پوری رات جاگنے سے من؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں۔ آپ کے دور تفسیر نے مجھے علم کا شوق دلایا، لیکن میرا ذہن بہت کمزور ہے، انشاءاللہ ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دور تفسیر میں جم کے بیٹھو، بھاگو نہیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فهو کافر ومن ابغضنی فهو من، کہیں حدیث صحیح نہیں ہے تو جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی روایت ایسی نہیں۔ میں آپ نے درخواست ہے کہ سورہ والضحیٰ کی تشریح بیان کرے، اللہ نے صرف دعا میں حروف اور پہلے کیوں استعمال کیا، کہ آپ سورہ تفسیر میں بیٹھ جائے، جب اس کا دن آ جائے گا بیان ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کھڑے ہو جائے سورۃ یاسین پڑھ کر سنائیں تو آپ سنانا شروع کر دیں گے۔ کچھ شرم و حیا کرو، پھر پرچی لکھا کرو۔ پرچی لکھنے کے لیے حیا کی سخت ضرورت ہے۔ دوسرے کو یہ کہنا کہ آپ یہ کام کریں، میں آپ کا نوکر بیٹھا ہوں یہاں کیا؟ سورۃ والضحیٰ کی تفسیر ہم 1.5 گھنٹہ میں کرتے ہیں، کم عقل کہیں گا۔ سورۃ والضحیٰ دیکھ لو، معارف القرآن میں اور تفسیر عثمانی میں سب لکھی ہوئی ہے۔ غسل کرتے وقت کیا جسم پر چادر باندھنے چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ غسل خانے میں بھی لنگوٹیاں باندھا جائے، بزرگان دین کا طریقہ ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا، آپ سے اسلامی نام تجویز کرنے کی درخواست ہے۔ خدیجہ، عائشہ، حفصہ، حبیبہ، شیمہ، زرین، سنیرا، ہاجر، سارہ، بہت سارے نام ہیں، آپ پسند ہے۔ بیٹی آپ نے ایک دی ہے، نام 15 ہے۔ برائے کرم وضاحت فرمائے کہ پرویز نام کافر کا نام ہے اور وہی کافروں والا کام کرتا ہے۔ گھر کے ایسے برتن میں جو عام وقت پر تو نہیں لیکن کبھی کبھار خاص مواقع پر استعمال ہوتے، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، برتنوں کے زکوٰۃ نہیں۔
تصویریں بنانا حرام ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان سمیع الحق ٹی وی پر بھی آتے ہیں اور تصویریں بنواتے ہیں، یہ کام ان کا غلط ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ کیا سگی بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ جب وہ محتاج اور مسکین ہے تو دے سکتے ہیں۔ میری ایک بہن ہے جو اسکول میں پڑھاتی ہے، ان کے شوہر کی گورنمنٹ کی نوکری ہے، مالک تنیک کا کرایہ کا، ان کے پاس زیورات تقریباً 5,000 روپے کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں، اس وقت سخت مشکل میں ہے، تو 5,000 کے زیورات جس کے پاس ہو وہ نصاب کا مالک ہے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ ویسے تعاون کر رہے، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، میں ان کو کچھ سے تقریباً یہ وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں، صاحب نصاب ہے۔ قاسم فرشتہ تاریخ دان کا مسئلہ کون سا تھا؟ مسلمان تھا اور کون سا مسئلہ؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے 2 بچے ہیں جن کی عمر 3 سال 5 سال، ابھی ان بچوں کی پرورش کس کے ذمہ ہے؟ بچے 10-12 سال تک ماں کے پاس رہیں گے اور نفقہ اور خرچہ باپ دے گا، اس کے بعد باپ لے سکتے ہیں اگر بچے آنا چاہیں۔ جمعے کی نماز میں سنت موقع کتنی ہے؟ 10 رکعت، 4 پہلے 6 بعد میں۔ زکوٰۃ کے متعلق عالم نے فرمایا کہ گھر میں وہ برتن جو استعمال میں نہیں آتے، نہیں، یہ غلط کہا ہے، برتن اور چیزوں کی زکوٰۃ نہیں۔ جناب محترم مکرم، کرم نام رکھنا کیسا ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں، شبانہ یہ فارسی نام ہے۔ شادی حال کا کام تجارت کی غرض سے کرنا کیسا ہے؟ درست ہے، لیکن ڈول وول نہ بجوا ہوا اور پردے کا انتظام کراؤ۔ ایک آدمی کا پورا دن ڈیوٹی ہے، لیکن آج کل وہ آدھا دن آپ کا درس سنتا ہے اور آدھا دن ڈیوٹی، لیکن تنخواہ پورے دن کی لیتا ہے۔ کیا پوری تنخواہ جب کہ آدمی ڈیوٹی آدھی کرتا ہے تو آدھا، چونکہ میرے درس میں بیٹھا ہے اس لیے آدھی تنخواہ مجھے لا کے دے دے، یہ تو آسان علاج ہے۔ ڈیوٹی کی تنخواہ وہ لے، باقی لا کے مسجد میں جمع کر لے، شک شبے سے بات باہر ہو جائے گی۔ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے یا چھوڑنا قرآن و حدیث سے، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے یا چھوڑے، قرآن و حدیث سے ثابت کرا، حدیث میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں۔ صف بندی میں ایک نمازی دوسرے نمازی بھائی سے پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ بس تنگ نہ کرے، اس پر پیر نہ رکھے، غیر مقلد کی طرح، پر جڑ کے کھڑے ہو۔ روزہ رکھنے کی نیت جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے نا، یہ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے الفاظ ہیں۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب اور جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتا ہے، واقعتاً ایسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے، کون سی کمپنی سے لیتے۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں، اس کے سر پیر نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس کی شادی کا مسئلہ حل فرمائیں۔ بہت اچھا، اگر بیٹے کی شادی ہو اور یہاں کھانا نہیں لانا، یہ دعا پلٹ جائے گی ساری۔ ہاں، داڑھی منڈوا کر شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر کہے کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں، کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، مطلب ہے کہ ایک فسق کا فعل ہے، گناہگار ہے، کمعقل ہے کہ وہ سنت کے خلاف کر کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے۔ اگر وہ شیشے کے سامنے یوں کہے کہ میں بالکل عورت لگ رہا ہوں، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ میری بہن کے رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ صحت و عافیت اور عزت کا رشتہ عطا فرمائے، امتحان میں کامیابی کے لیے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی